अक़ीदत से रखे सारे ही रोज़े, रोज़े ने तक़द्दुस से हर एक शख्स निखारा। डीडी उर्दू की ख़ास पेशकश शान रमज़ान में आपका बहुत बहुत खैर मक़दम है। मैं हूँ शाज़िया। अल्लाह 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 अल्लाह। रमज़ान का बाबरकत महीना जारी है और आज रमज़ान का छठा रोज़ा है। छठे रमज़ान को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल हुई। हमारे ख़ास प्रोग्राम में मौजूद हैं कई ख़ास मेहमान, हम उनसे भी बातें करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले तिलावत कलाम पाक से प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन ख़लक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन नज्मु वश-शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा ववज़अल मीज़ान अल्ला तत्गौ फिल मीज़ान वअक़ीमुल वज़्न बिल क़िस्त वला तुख़सिरुल मीज़ान वल-अर्ज़ वज़अहा लिल-अनाम फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन-नख़्लु ज़ातुल अक्माम वल-हब्बु ज़ुल-अस्फ़ि वल-रैहानु फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान ख़लक़ल इंसान मिन सल्सालिन कल-फ़ख़्ख़ार वख़लक़ल जान्न मिन मारिजिम मिन नार फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हदीस शरीफ में आया है कि हमको ज़मीन पर अमन कायम करना चाहिए और ताकत के गलत इस्तेमाल से भी बचना चाहिए। तो हम मुफ्ती शमून कासमी साहब से जानना चाहते हैं कि इस बारे में हमारे नबी ने क्या फरमाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मुत्तक़ी और परहेज़गार बनाने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक ऐसे रास्ते की तरफ ऐसे हिदायतें हमें अता फ़रमाई हैं कि जिससे हम अपनी ज़िंदगी को एक बेहतर ज़िंदगी बना सकते हैं और एक अच्छे इंसानों वाली ज़िंदगी, जिसे अल्लाह पाक चाहता है कि मेरे बंदे कैसे हों, कि मेरे बंदों का चाल चलन ये हो कि वो दूसरों के लिए आफ़ियत का ज़रिया हों, उनके लिए राहत का ज़रिया हो, ना कि उनके लिए परेशानियों का ज़रिया हो। और ये एक रमज़ान का महीना हमें एक ऐसा इंसान बनाने की तरफ हमें
ایک راہ دکھاتا ہے کہ جس سے ہم اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں، اور اللہ کے فرمان کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق اگر ہم اپنی زندگی گزاریں گے تو ہم ایک اچھے انسان بن سکتے ہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے پورے معاشرے کو، پوری دنیا کو ایک پیغام دیا ہے، جسے اللہ پاک نے آپ کو رحمت للعالمین کا درجہ دے کر کے بھیجا ہے کہ آپ سارے انسانوں کے لیے رحمت بن کر کے آئے ہیں۔ آپ رحمت للعالمین ہیں، اور رحمت للعالمین کے راستے پر چل کر کے آپ رحمت کے راستے پر جب چلیں گے تو انشاءاللہ پریشانیاں آپ سے دور بھاگیں گی، اور ایک اچھی سوسائٹی وجود میں آئے گی۔ اور جب اچھی سوسائٹی وجود میں آئے گی، یہی باری تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے اس طرح سے اپنی لائف کو گزاریں کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کی خیرخواہی کا ذریعہ بنے۔ اور اسی کے لیے بتایا کہ زکوٰۃ ایک ایسا عمل ہے، اور رمضان کے مہینے میں جتنا خرچ کرتے ہیں، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اس کا 70 گنا اجر ملتا ہے۔ اسی لیے اس مہینے کے اندر ہمارے صدقات و خیرات اور ہمارے امداد کا جو جذبہ ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اور ہم لوگوں کی مدد کے لیے، یعنی اسلام نے 2.5% آپ کا جو آپ کی آمدنی ہے، جو انکم ہے، اس کا 2.5% غریبوں کے لیے اسے مختص کیا ہے، کہ تاکہ آپ اسے خرچ کریں گے ان غریبوں پر تو آپ کی انکم بھی کم نہیں ہوگی، اور دوسرے کی جو غربت ہے اس میں بھی کمی واقع ہو جائے گی۔ اس طرح سے یہ رمضان کا مہینہ ہمیں اور قرآن پاک ہمیں اس طرف ہدایات دیتا ہے کہ تم کس طرح سے اپنی لائف کو جیو اور اپنی لائف کو کیسے اچھی بنا سکتے ہو۔ آپ کی لائف کے اچھے ہونے کا یہ ہے کہ ہم کسی کے لیے ذریعہ خیر بنے، خیر الناس من ینفع الناس، یعنی تم بہترین لوگ ہو، لوگوں کی بھلائی کے لیے بھیجے گئے ہو، یعنی بھلائی کا کام کرنے کے لیے۔ سب سے اچھا کام یہ ہے خیر الناس من ینفع الناس، کہ تم اچھا کام کرو، بھلائی کا کام کرو، اور بھلائی کا کام کرنے والا ہی اچھے راستے پہ جا سکتا ہے۔ جیسے کسی نے کہا کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے پر خدا تو دیکھتا ہوگا، تو خدا وہ ہمارا مالک جس نے ہمیں تمام کائنات کو ایک ہی نر و ناری سے، ایک ہی مرد و خاتون سے پیدا کیا ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور یہ رمضان کا مہینہ ہمیں انہی ساری چیزوں کی طرف رغبت دلاتا ہے۔ ہندوستان کے ملٹی کلچرل ماحول کو بنانے میں تمام مذاہب کے لوگ شامل ہیں، اور ہمارے ہاں تمام مذاہب کا احترام بھی کیا جاتا ہے۔ تو آئیے چندرمان خیال صاحب سے ان کے بچپن اور رمضان کے بارے میں جانتے ہیں، ان کے دن کیسے تھے۔ بات چل رہی ہے رمضان کی، تو دیکھیے یہ اصل میں جد و جہد کا مہینہ ہے، برائیوں سے ہمیں جد و جہد کرنی ہوتی۔ ہمارے اندر جو برائیاں ہیں، ہمارے اندر جو خرابیاں ہیں، اور جو معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیاں ہیں، ان سب سے جد و جہد، یہ ایک طرح سے جہاد ہے۔ یہ مہینہ ہمیں جہاد کی تحریک دیتا ہے۔ تو اگر آپ اجازت دیں گی تو میں جہاد پر میں نے کچھ اپنی نظم جو لولاک ہے اس میں جہاد پر بھی کچھ کہنے کی کوشش کی ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں جہاد کے بارے میں کچھ عرض کروں کہ جہاد اصل میں ہے کیا، جہاد کن لوگوں کے، کن چیزوں کے، کن برائیوں کے خلاف ہوتا ہے، اور اس کا اصل مقصد کیا ہے۔ جہاد کا مقصد لڑائی جھگڑا نہیں ہے، کسی مار کاٹ نہیں ہے، کسی کا قتل اور خون نہیں ہے، بلکہ جہاد کا اصل مقصد جو ہے وہ اسلام نے جو ہمیں راستہ دکھایا ہے جہاد کا، وہ کیا ہے، وہ میں نے اس نظم کے میں ایک چیپٹر ہے، پورا چیپٹر جو ہے وہ جہاد کے لیے ہی وقف کیا ہے میں نے، اور اس میں کچھ بند میں آپ کے لیے پیش کروں گا کہ اس جنگ و جہاد کا مقصد ہے باطل کی مکمل پسپائی۔ اس جنگ و جہاد کا مقصد ہے باطل کی مکمل پسپائی، گمراہ بشر کی راہ بری، حق راہ کی ہمت افزائی، بے دین کی دہشت گردی سے اکتائے ہوئے دیداروں کو امن اور امان کے سائے میں تبلیغ و سفر کی آزادی، اللہ کی دھرتی پر سب کو جینے کی ہنر کی آزادی، اللہ کی دھرتی پر سب کو جینے کے ہنر کی آزادی، انسان کو کے ظاہر باطن میں پرواز نظر کی آزادی، زندان جہالت میں سمٹے اذہان کو آنکھوں کی نعمت، زندان جہالت میں سمٹے
اذہان کو آنکھوں کی نعمت اور وقت کے جامد صحرا کو تحریک حقیقت مل جائے کہ اس جنگ و جہاد کا مقصد ہے توحید کو رفعت مل جائے۔ اس جنگ و جہاد کا مقصد ہے توحید کو رفعت مل جائے، بیہودہ رواجوں کی حامل آواز کو عبرت مل جائے، صبحوں کا مقدس اجلا پن، شاموں کی مبارک شوخ ہوا، بیمار عقیدوں کی زد سے محفوظ رہے موسم۔ شیطان کے ظلمت خانے میں سہمی ہوئی سی نسل آدم، شیطان کے ظلمت خانے میں سہمی ہوئی سی نسل آدم، لمحات سبھی ہٹ دھرمی کی یلغار سے اکتائے پہم، اوہام زدہ سناٹے کی سل چیر دیں اور شمشیر بکف انوار خدا سے روشن ہوں، سائے میں تمدن کے آئیں۔ انوار خدا سے روشن ہوں، سائے میں تمدن کے آئیں، اس جنگ و جہاد کا مقصد ہے انصاف کے گیسو لہرائیں۔ اس جنگ و جہاد کا مقصد ہے انصاف کے گیسو لہرائیں، ہر فرد کی سانسوں کو رب کے پیغام خوشی سے مہکائیں، تفریق و تنفر کی لعنت اور بار مظالم دنیا کو اب اور نہ بانٹ کے رکھ پائے سود اور ضیاء کے خانوں میں۔ تنظیم و تعاون کا جذبہ پیدا ہو، بیدار ہو سب انسانوں میں۔ تنظیم و تعاون کا جذبہ بیدار ہو سب انسانوں میں، اخلاص و وفا برکات رضا سب چھوٹے بڑے کاشانوں میں، اس قدر اٹھے ہر سینے میں ایثار و شہادت کا طوفاں، اور آ کے زمیں سے مٹ جائے تخریب صفت بدعنوانی۔ کہ اس جنگ و ایک بند اور ہے ایک دو بند کہ اس جنگ و جہاد کا مقصد ہے کردار و عمل کی تابانی۔ اس جنگ و جہاد کا مقصد ہے کردار و عمل کی تابانی، حکمت کی حقیقت کی شہرت، تخلیق جہان سبحانی، محتاج کو راحت کا سامان، پسماندہ گروہوں کو وقت، طاقت کے نشے میں ڈوبے سبھی شیطانوں کو عبرت حاصل ہو۔ کہ جانباز صفوں میں سینہ سپر ہر شخص کو جنت حاصل ہو۔ جانباز صفوں میں سینہ سپر ہر شخص کو جنت حاصل ہو، خونخوار اندھیروں سے الجھے غمخواروں کو نصرت حاصل ہو سبھی انسانوں کو ایمان و عزائم کی دولت، اور خیر کی سونی سڑکوں پر اقوام کی ہلچل بڑھ جائے۔ آپ کا گھرانہ ماشاءاللہ دینداری کے معاملے میں مشہور اور مقبول ہے، رمضان کا وہاں کیسے اہتمام ہوتا تھا؟ اس پر میں نے کافی سوچا، تو ہمارے ہاں تو سمجھ لیجئے کہ روزانہ ہی ایسا ہی ماحول رہتا تھا، روحانی ماحول۔ ہمارے فادر جو ہیں صبح سویرے اٹھتے تھے، تہجد کے وقت نماز پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد صبح سویرے اپنا تھوڑا سا واک کرتے تھے، پھر ناشتہ کرتے تھے، پھر وہ پڑھنے لکھنے بیٹھ جاتے تھے۔ تو میں نے بھی ان سے بہت کچھ سیکھا، اور مجھے بھی کبھی نہ سنڈے محسوس ہوا نہ سیٹرڈے محسوس ہوا۔ کئی بار مجھے لگتا ہے کہ اچھا آج سنڈے ہے، کیونکہ ہم لوگ صبح سے ہی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب پہلے ہم قرآن پڑھا، اس کو سمجھا، ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد ہمارے جو نانا تھے وہ پیر تھے، وہ کافی بڑے پیر تھے، تو ان کے ہاں بہت زیادہ مرید آتے تھے، اور دن بھر ان کے ہاں وہی ماحول رہتا تھا۔ اس کا بچپن میں ہمارا وقت نانا کے ساتھ گزرا ہے، تو دن بھر وہاں پر عبادت کا ماحول رہتا تھا، تو پورا یہ ماحول تھا۔ ہماری والدہ بھی بہت زیادہ قرآن پڑھتی تھیں، اور آپ لوگ جانتے ہیں رمضان میں لوگ بہت زیادہ قرآن پڑھتے ہیں، تو قرآن پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ اور لیکن ہمارے یہاں ایک خاص بات تھی کہ یہ دھوم بہت کم ہوتی تھی کھانے پینے کی۔ بس ایک جس کو یہاں چھولا کہتے ہیں، کالا چنا بنتا تھا ہمارے یو پی میں، وہ بنتا تھا، اور پکوڑی بنتی تھی، اور کھانا۔
اور زیادہ یہ افطار پارٹی وارٹی یہ سب نہیں ہوتی تھی، کیونکہ ہمارے فادر کو کبھی ٹائم ہی نہیں ملتا تھا پڑھنے لکھنے میں. تو اس طریقے سے ہمارا زیادہ تر کام جو ہے بس یا تو عبادت کرتے تھے یا پھر اپنے مشن کا کام کرتے تھے. مولانا صاحب کی کتابوں کے انگلش ٹرانسلیشن میں ہی کرتی ہوں، تو جو جامعہ کے بعد جو وقت ملتا تھا وہ میں ٹرانسلیشن میں اس کو استعمال کرتی تھی. تو ہمارے ہاں سمجھ لیجیے روزانہ ہی روزے کے علاوہ بھی روزے دارانہ ماحول ہی رہتا تھا. آپا، آپ نے اپنے جو گھر کی باتیں پیاری پیاری بتائیں ہمیں، اس کے لیے بہت بہت ہم آپ کا شکریہ کریں گے. اور رمضان کے حوالے سے عظیم صوفی روایت میں کن کن باتوں کا ذکر ملتا ہے، اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں صوفی اجمل نظامی صاحب سے. جس میں باری دارہ نظام ہے، اس کے علاوہ روشنی ہے، لنگر نظر و نیاز ہے، سال بھر کا اسکیڈیول ہے، چاہے وہ محرم کا مہینہ ہو، خواہ وہ ربیع الاول ہو، ربیع الآخر ہو، رجب ہو، تمام مہینوں کا الگ الگ اسکیڈیول ہے نظر و نیازوں کا. اور جہاں تک خانقاہوں کی بات ہے، اس میں نظر و نیاز کی ہی پابندی ہے، وظیفے، وظائف، ذکر و اذکار. صوفیہ کے جو مزارات ہے وہ ان کی ٹیچنگ سے ہی قائم رہتے ہیں. جس صوفی کی ٹیچنگز جتنی زیادہ عوام الناس میں پھیلی ہوتی ہے، دلوں کو سکون پہنچاتی ہے، اتنی بھیڑ وہاں آتی ہے. خانقاہ یا درگاہ حضرت نظام الدین اولیاء کا قائم رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ جو حضور محبوب الہی نے فرمایا اور جو انہوں نے ہمیں بھی ہدایتیں فرمائی، آج ہم بھی اس پر کامزن ہیں. ہم اسی مشن کو لے کر آگے چل رہے ہیں، اسی مشن کے علم بردار ہیں جو محبوب الہی نے قائم کی اور ہمارے بزرگوں کو ہدایت فرمائی. اور خانقاہ کو قائم رکھنے کا سب سے بڑا اور سب سے اچھا طریقہ وہی ہے جو بزرگوں نے فرمایا، اسی کو لے کے چلا جائے. ہاں لیکن ماڈرن ٹائم ہے، وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا امپورٹنس آف ٹیکنالوجی. جو آج کل ہماری ٹیکنالوجی ہے، ہمیں اسے بھی سمجھنا ہے، ہم کس طرح اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. ناؤ وی آر اے گلوبل ولیج. کیسے ہم اپنے طور طریقوں کو لوگوں تک لے جا سکتے ہیں، ہمیں اس طرف بھی ہم نے اس طرف بھی کوشش کی اور الحمدللہ کافی کامیابی حاصل ہوئی. لیکن میں آپ سے عرض کروں آخر میں اس سوال کے اختتام پر کہ ہم لوگ خاموش مزاج ہیں، ہم لوگ خاموشی رکھتے ہیں. اچھے دن ہوں چاہے خراب ہوں، اچھے لوگ آئے یا برے لوگ آئے، ہم لوگ خاموش مزاجی رکھتے ہیں. کیونکہ اگر برا موسم بھی ہے وہ بھی رب تعالیٰ کی طرف سے ہے. اگر دن میں اندھیرا ہے جو کہ رات کی خاصیت ہے تو بھی اس میں ہمارا کچھ عمل دخل ہو نہیں سکتا، وہ تمام رب کی مرضی سے. ہاں لیکن خاموش رہنا اللہ کو بہت پسند ہے اور خاموشی عبادت میں بھی شامل ہے، اور یہی ہمارا 800 سال سے طریقہ ہے. انسان کی زندگی میں تندرستی کی بہت اہمیت ہے اور ہمیں ہر حال میں اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے. اس کے لیے ہمیں کھانے اور پینے میں خیال بھی کرنا چاہیے. آئیے سنتے ہیں اس کے بارے میں ڈاکٹر عارف زیدی صاحب کا کیا کہنا ہے. جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے افطار کر لیا اب نہیں کھائیں گے، یہ تو بہت اچھی بات ہے اگر لوگ یہ کہیں کہ ہم نے افطار سفیشینٹ کر لیا ہے. دیکھیے افطار کے دو الگ الگ وہ ہیں بالکل. ایک تو لوگ افطار کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے افطار کیا، اس میں سپوز ہم نے 2 کھجور کھائیں، پانی پیا، تھوڑا ہم نے واٹر بیلن لیا اور تھوڑا بہت کچھ لیا اور ہمارا افطار کمپلیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد میں پھر وہ بات کریں گے کھانا کھانے کی. سپوز 1 گھنٹے کے بعد میں ہم کھانا کھائیں گے. اور دوسرے جو کلاس ہے وہ افطار ہی اتنا کرتی ہے کہ وہ کھانے سے کہیں زیادہ ہوتا ہے افطار. تو ونس یو ہیو ٹیکن سو مچ افطار، اتنا زیادہ آپ نے افطار کر لیا ہے کہ آپ کا جو ہے ٹمی جو ہے، آپ کا پیٹ جو ہے اوور ہو گیا ہے، تو اب کھانا کھانے کا تو اب سوال اس پہ نہیں اٹھتا. اس کا مطلب جو روزہ رکھ کر کے جو بینیفٹ آپ حاصل کرنا چاہتے تھے یا جو فائدے آپ کو حاصل ہونے تھے، وہ فائدے اب ختم ہونے کی کگار پہ آنے لگے ہیں. کیونکہ آپ نے روزہ تو رکھا لیکن آپ نے اوور ایٹنگ کرنا شروع کر دیا. آپ نے افطار اتنا لیا کہ وہ آپ کے ڈنر سے زیادہ تھا، اور فردر آپ کے اندر یہ سائیکلوجی چلتی رہی کہ نہیں میں نے ڈنر نہیں کیا ہے، ڈنر مجھے ضرور کرنا. اب دیکھیے ہماری انڈین سائیکلوجی یہ ہے کہ سارے دن آپ کچھ بھی کھاتے رہیں، پورے دن آپ کچھ بھی کھائیں،
لیکن اگر لنچ نہیں کیا نا یا ڈنر نہیں کیا تو آپ کو یہ شکایت ہوگی آج تو میں نے لنچ بھی نہیں کیا یا آج میں نے ڈنر نہیں کیا, سارے دن آپ کھاتے رہے ہیں. تو اگر اس سائیکالوجی سے ہم اگر روزے کو رکھ رہے ہیں کہ نہیں افطار بھی ہم نے اتنا کیا ہے اور اس کے بعد میں ہم کھانا بھی اتنا کھائیں گے, تو بجائے اس کے کہ روزے کا کوئی فائدہ حاصل ہو اس سے نقصان ہوگا. آپ کو گیسٹرک اپسیٹ ہو جائے گا, آپ کو انڈائجیشن ہو جائے گا. اور جو پرپس تھا روزہ کا کہ آپ کی باڈی کو پیوریفائی کرنا, آپ کے ڈیڈ سیلز کو نکالنا, آپ کی ایفیشنسی کو بڑھانا, آپ کی مینٹل ایبلٹی کو بڑھانا, آپ کے نروس سسٹم کو الرٹ کرنا, وہ سارے سسٹمز جو ہیں اس فائدے سے محروم ہو جائیں گے اور روزے کا پرپس جو ہے کہیں نہ کہیں جا کر کے ختم ہو جائے گا. اس لیے اگر آپ افطار کرتے ہیں صرف اتنا کہ اس میں بہت تھوڑا سا افطار ہے, اس میں کھجور ہیں اور چند چیزیں ہیں جس کو آپ صرف جس کو کہنا چاہیے واقعی یہ افطار ہے, تو بے شک آپ اس کے بعد 1 گھنٹے بعد آدھے گھنٹے بعد جب بھی کھانا کھانا چاہیں تو آپ کھانا کھا سکیں گے. اور آخر میں نے اپنا افطار اتنا کیا ہے کہ آپ کھا ہی نہیں سکتے. دیکھیے ایک چیز کا آپ ضرور دھیان رکھیں, ابھی بھی روزہ ہو یا روزہ نہ ہو, آپ یہ پوچھیں کہ ہمیں کھانا کب کھانا چاہیے, تو اگر میں یہ کہوں کہ نہیں دوپہر میں آپ کو کھانا ضرور کھانا چاہیے اور رات کو کھانا آپ کو ضرور کھانا چاہیے, اور میں نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ صبح جب آپ نے 8 بجے ناشتہ کیا تھا تو 9 بجے بھی آپ کھا رہے تھے, 10 بجے بھی کھا رہے تھے اور 11 اور 12 بجے بھی آپ کھا رہے تھے, تو اب 1 بجے لنچ کو ضرور کرنا چاہیے, تو اوور ایٹنگ کر رہے ہیں نا. تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کب کھانا چاہیے. تب کھانا چاہیے جب آپ کو بھوک محسوس ہو, جب آپ کو لگے کہ آپ کی ٹمی خالی ہے. تو یہی پرنسپل جو ہے روزے کے ساتھ بھی اپلائی ہوتا ہے کہ ہم کو اگر بھوک لگتی ہے تو کھانا ہے, لیکن اوور ایٹنگ کر کے نہیں کھانا ہے. آپا, حمد اور نعت کی روحانی محفلوں کا انعقاد پوری دنیا میں ہوتا ہے اور ہر زبان میں کیا جاتا ہے. تو آئیے سنتے ہیں انگریزی زبان میں ایک حمد. My heart is so full of longing, I wish to be close to my beloved. I dream to walk in the streets of Medina and to quench the thirst of my spirit by visiting you, O Muhammad. Assalamu alayka ya Rasul Allah. Assalamu alayka habibi ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasul Allah. Assalamu alayka habibi ya Nabi Allah, ya Rasul Allah. I left all my troubles and worries as I entered your mosque so gently, and as I finally stood there before you, I couldn't stop my tears from falling in your presence, O Muhammad. Assalamu alayka ya Rasul Allah. Assalamu alayka habibi ya Nabi Allah.
ہماری اس خاص پیشکش شان رمضان میں فی الحال اتنا ہی. ہم پھر حاضر ہوں گے. آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا؟ ہماری اس خاص پیشکش پر آپ کی کیا رائے ہے؟ اس کے لیے آپ لاگ آن کر سکتے ہیں اور ہمیں اپنی رائے دے سکتے ہیں ddurduspecials@gmail.com پر. فی الحال ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. آداب. یا اللہ یا رحمان